من علم علما فکتمہ، جس نے علم سیکھا پھر اس کو چھپا لیا. من علم علما، یا اس پر عمل نہیں کیا. من علم علما فکتمہ الجم یوم القیامت بلجام من النار، تو قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی. ہاں ہوشیار رہنا، میں جو باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ بھی کہا تھا لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود نہیں ہیں وہ ان لوگوں کو یہ میری باتیں بتا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے زیادہ یاد رکھنے والے ہیں. اور اسٹارٹنگ میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، اس کے کئی نام ہیں. حج تکمیل بھی کہتے ہیں، دین تکمیل بھی کہتے ہیں کیونکہ اسی میں دین مکمل ہوا تھا. اس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، حجۃ البلاغ بھی کہتے ہیں. کئی نام ہیں اس حج کے، اور یہ ایک ہی حج تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج میں جاتے ہیں، ابتدائی جب شروعات میں تعلیم کی شروعات کرتے ہیں تو پہلے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو. خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو. اور پھر اس کے بعد میں جب ابتدا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سنیں، کہتے ہیں ایھا الناس، اے دنیا کے انسان، اسمعوا قولی، میری بات کو دھیان سے سنو، میری بات کو دھیان سے سنو. اللہ کے بندو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں کہ میری بات کو دھیان سے سنو تو کم سے کم نبی کی اس بات پر تو اپنا کان رکھ لو جس کو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری بات دھیان سے سنو، دھیان سے سنو، دھیان سے سنو. کہا اسمعوا قولی، میری بات کو دھیان سے سنو. فإنی لا أدری لعلی لا ألقاکم بعد عامہم ھذا، کہ ہو سکتا ہے تمہاری اور میری ملاقات اس سال کے بعد دوبارہ کبھی اس جگہ پر ملاقات نہ ہو سکے، اس لیے میری باتوں کو دھیان سے سنو. کہا فإنی لا أدری لعلی لا ألقاکم بعد عامہم ھذا، کہ شاید اس سال کے بعد میری اور تمہاری ملاقات دوبارہ اس جگہ پر نہیں ہو سکے. اور یہ جگہ کون سی تھی؟ مکہ مکرمہ کی یہ جگہ تھی. مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ میدان تھے جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ شاید اس سال کے بعد میری اور آپ کی ملاقات دوبارہ اس جگہ پر نہیں ہو سکی. پھر کیا کرنا ہے؟ کہا فإن دماءکم واموالکم وأعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. اے مسلمانوں، تمہارا ایک دوسرے کا خون ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، تمہارا ایک دوسرے کا مال ایک دوسرے کے لیے ہڑپنا حرام ہے، تمہارا ایک دوسرے کی زمین پر ایک دوسرے کو قبضہ کرنا حرام ہے. کیسا حرام ہے؟ کہا اس طرح سے حرام ہے جس طرح سے آج کا دن یہ حرمت کا دن ہے. وہ عرفات کا ہی دن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح سے یہ حرمت کا دن ہے، جس طرح سے یہ حرمت کی جگہ ہے، جس طرح سے یہ حرمت کا مہینہ ہے. کیسے کہا؟ فإن دماءکم واموالکم وأعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. جس طرح سے تمہارے لیے آج کا دن حرام ہے، حرمت کا دن حرام ہے، جس طرح سے یہ مہینہ حرمت کا دن ہے، جس طرح سے یہ جگہ حرمت کی جگہ ہے، اللہ کے بندو اسی طرح سے ایک کا خون دوسرے کے لیے حرام ہے، ایک کا مال ہڑپنا دوسرے کے لیے حرام ہے، ایک کی زمین و جائیداد پر قبضہ کرنا ایک دوسرے کے لیے حرام ہے. اور پھر کہا، کیا بات کہی؟ کہا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے ملنے والے ہو، ان قریب تم اپنے رب سے ملنے والے ہو. کہا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، جو تم سے تمہارے عملوں کے بارے میں پوچھے گا، تم سے تمہارے عملوں کے بارے میں پوچھے گا. کہا الا خبردار فلا ترجعوا من بعد ضلالا، خبردار تم میرے بعد کہیں گمراہ مت ہو جانا. یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو. گمراہی کا کیا طریقہ بتایا؟ گمراہی کا طریقہ بتایا کہ گمراہی کا طریقہ یہ ہوگا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو گے. آج دیکھ لو مسلمانوں کا کیا حال ہے، آج مسلمانوں کا حال دیکھ لیں.
پورے ہندوستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں دیکھیں، ابھی میرا ایک دورہ تھا، دینی علمی دورہ تھا، میں نے ایک بھائی سگا بھائی یہ کہہ رہا کہ رو کے کہ میں نے اپنے سگے بھائی کو مار دیا، سگے بھائی نے اپنے سگے بھائی کو مار دیا۔ کسی نے کوئی بات کہی بیوی کے بارے میں، غصے میں آیا، آنے کے بعد بھائی سو رہا تھا، اٹھایا، ڈنڈا سر پہ مارا، وہی ختم ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بات کچھ دیکھیں اللہ وحدہ لا شریک نے کتنے اچھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ تم میں سب سے جھوٹا آدمی، سب سے بڑا جھوٹا آدمی وہ ہے جو سنی سنائی بات کو دوسروں تک کہہ دے، یہاں سے لے کر وہاں تک، اس کونے تک۔ میں تقریباً میں بتا رہا ہوں یہ خصلت ہم مسلمانوں کے اندر بہت ہی بری ہے، بہت بری ہے کہ یہاں سے بات سنی ہٹ سے وہاں جا کے کہی، کوئی پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اللہ کے بندو اس کے انجام سے ڈرو، قیامت والے دن تمہاری پکڑ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو شخص بنا تحقیق کے کسی بات کو دوسری جگہ پہنچاتا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ تم کہیں سب سے بڑے جھوٹے قیامت والے دن نہ کہلاؤ، اس لیے اپنی زبان پر قبضہ رکھو، اپنے زبان پر قابو رکھو، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو۔ کوئی بھی بات جب تک پکی پتہ نہ چلے، تحقیق پوری طرح سے نہیں ہو کہ بات سچی ہے، تب تک آگے مت بھیجو اس کو، ورنہ تم جھوٹے قرار پاؤ گے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے بھی قرآن میں، اللہ وحدہ لا شریک نے بتایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس اگر کوئی فاسق و فاجر کسی طرح کی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں تم کسی کو نقصان پہنچا دو اور بعد میں تم کو پچھتانا پڑے۔ ہاں، تو بعد میں پچھتانے سے اچھا ہے کہ پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلا ترجعوا من بعدی ضلالا، کہیں تم میرے بعد گمراہ مت ہو جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو۔ اللہ کے بندو اس چیز سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کی گردنیں ماریں اور اللہ کے دشمن بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے ارشاد فرمایا، کہا کل امور جاہلیت تحت قدمی موضوع، جہالت کی ساری رسمیں، سارے رواج میرے قدموں کے تلے رون دیے گئے۔ کہا اب کوئی بھی جاہلیت کی رسم نہیں چلے گی، کوئی بھی جہالت کا جو پہلے جو نظام تھا اب وہ کوئی نظام نہیں چلے گا، لیکن ہمارے یہاں چل رہا ہے، ہمارے یہاں آج بھی چل رہا ہے۔ جو جہالت کے نظام تھے ہم برباد ہیں، ہماری کچھ قوم تو تھوڑی برباد ہے اور باقی کہیں کہیں تو یہ حال ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، میں ابھی میرا جمعے کا خطبہ جو اس سے پچھلے والا تھا وہ ہریانہ میں تھا، تو وہاں لوگ بتا رہے تھے کہ یہ حال ہے مولانا، یہاں کے لوگوں کا یہ حال ہے کہ یہ جہیز نے یہ حال کر رکھا ہے کہ جو غریب ہے ایک شادی کرنے میں اس کی زندگی برباد ہے، اور جو امیر ہے وہ 5 سال پیچھے چلا جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری قوم اسی معاملے میں کہیں ساری قوموں سے پیچھے چلی جائے، اور یہ جہالت کی رسم ہمارے یہاں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ ہاں، میں نے اپنے بیٹے کو دیا ہے تو میں بھی لوں گا، ہاں، میں کوئی ویسی تھوڑی لے رہا ہوں بھائی، میں نے اپنی بیٹی کو دیا ہے اسی لیے تو بیٹے کے، اللہ کے بندو تم لے لو گے اور پھر دلیل پیش کرتے ہیں، ارے وراثت میں بھی تو لڑکی کو دینا تھا تو ہم نے اس سے زیادہ دے دیا، تم اس سے زیادہ نہیں 10 گنا دے دو، تب بھی وہ وراثت کا مال نہیں کہلایا جائے گا اور وراثت تمہارے اوپر لدی رہے گی۔ آج بات سمجھ میں، وراثت کا حق اس سے ادا نہیں ہوتا ہے کہ تم جہیز میں دے دو 1 کروڑ روپیہ اور کہو کہ لڑکی کا تو 10 لاکھ بن رہا تھا، ہم نے 1 کروڑ دے دیا تو جہیز وہ وراثت ادا ہو گئی، وہ نہیں ہوتی ادا، کیونکہ جب تک وراثت تو بنتی نہیں ہے، وراثت اس وقت بنتی ہے جب کہ موت ہوتی ہے، ابھی تو وراثت بنی نہیں تو آپ کہاں سے دے دیں گے؟ جو چیز ہے ہی نہیں ہے آپ کے پاس مجھے کیسے دیں گے؟ اور جب باپ دیتا ہے تو وہ ہدیہ کہلاتا ہے، نبی کریم، اور ہدیہ جو ہے اگر لڑکی کو 10 لاکھ روپے دے تو لڑکوں کو بھی 10 لاکھ دے، نہیں تو ناانصافی ہو جائے گی۔ ہاں، لڑکی کو دہیج دے ادھر لڑکے کو 10 لاکھ دے، تب تو وہ جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے بیٹے کو کچھ ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ کہا ایک ہی بیٹے کو؟ کہا ہاں۔ کہا ایک ہی بیٹا ہے؟ کہا نہیں اور بھی ہیں۔ کہا اچھا ان کے بھی لیے ہدیہ دے رہے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا نہیں دے رہے ہو تو پھر جتنا اس کے لیے دے رہے ہو سب بچوں کو اتنا ہی دو، ہدیہ میں برابر ہوتے ہیں۔